تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا۔ غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا۔ جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے۔ تو یہ آج جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے اپنے بابوں پر جو انہوں نے پہلے جھوٹ منسوب کیا ہے، اس جھوٹ پر مٹی ڈالنے کے لیے اور عوام کو پوری طرح ماموں بنایا مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کہ ہمارے بزرگوں پر جو الہام ہوتا ہے وہ اور چیز ہے اور جو ختم نبوت پر ڈاکہ ہے وہ اور چیز ہے۔ کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے۔ الہام کس کا؟ ولی کا۔ جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے۔ نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اب جو انہوں نے وضاحت کی اور بتایا اور جو مختلف اقسام بتائیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں پر جو الہام ہوتا ہے وہ دین کا احکام نہیں ہوتے، دین کے حکم نہیں لیے جا سکتے، جبکہ ہم جب بزرگوں کے وہ کشف و الہام اور اس طرح کے دعوے پڑھتے ہیں اور ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں، آپ پہلے بیان سن لیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ سن لیا، یہ چوٹی کے علماء ہیں بریلویوں کے، امیر اہل سنت بابا جانی صاحب اور کوکم نورانی صاحب، یہ نہیں کہ جہل قسم کے بریلوی ہیں اور ان کو عقائد و نظریات کا پتہ نہیں ہے، بلکہ چوٹی کے علماء ہیں اور یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدے لے رہا ہے۔ کیا وعدے کر رہا ہے کہ جو بھی تیرے بارے میں یعنی پیر صاحب کے بارے میں عقیدہ اچھا رکھے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا حکم دین کا، یہ کہتے ہیں مفتی راشد محمود صاحب ماموں بناتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں عوام کو۔ اور وحی نبوت یہ احکامات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ کشف اور الہام سے احکامات کو سمجھا نہیں جا سکتا، بلکہ کشف اور الہام کو تو وحی نبوت کے اوپر پیش کیا جائے گا، قرآن و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر کشف و الہام کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر مطابق نہیں ہے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کہ ہمارے بزرگوں پر جو الہام ہوتے تھے وہ حکم نہیں ہوتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھ لو کہ جنت دوزخ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، مریدوں کو گھاس کھلائی جا رہی ہے، اور یہ بھی علماء جو انہوں نے قسم لے رکھی ہے کہ ہر قسم کی جو ہے نا بابوں کی ہم نے بس طویلات کر کے ان کو بچانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں بڑے بزرگوں نے ایسا کیا ہوگا، لیکن یہ جھوٹے علماء یا اس طرح کے واعظین نے انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے کہ بزرگوں کی طرف جو بھی جھوٹ منسوب کیے گئے تھے انہوں نے ویڈیو کی شکل میں، بیانات کی شکل میں کوکم نورانی صاحب عوام کو بتایا کہ یہ ہمارے بزرگ تھے۔ اب بزرگ کیا تھے کہ اللہ ان سے باتیں کرتا تھا، وعدے کرتا تھا، اس طرح کے یعنی وہی والا سارا معاملہ تھا۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعویٰ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بیان کرتے ہیں، کیا تھا، اور بھی کئی ایک علماء نے، بہت بڑے بڑے علماء نے بیان کیا تھا، اور یہی کوکب نورانی نے بیان کیا تھا کہ یہ جو وعدہ آیا تھا یا یہ جو حکم آیا تھا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ عبد القادر جیلانی کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے، زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے،
तो ये भी दावा नबूवत है। और इस तरह का तकब्बुर से भरा हुआ जुमला इन्होंने बयान रिकॉर्ड किया और लोगों को बताया, कोकम नूरानी साहब और इस तरह के उलमा, और इन्होंने ये दावा किया कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया था। अब हम पूछते हैं इन मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब से, अब रुको जरा, सब्र करो ना, इधर बताओ ना, इधर अवाम को बताओ ना, ये कितना बड़ा हुक्म था जो तुमने उम्मत में नाफिज करवाया गया। और अकीदे भी रखते हैं इस तरह के, और अकीदे भी रखते हैं कि औलिया की, तमाम औलिया की गर्दन पर है पीर गौस पाक का पैर। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका तुम जवाब दो। तुम तो कहते हो कि बुजुर्गों पर जो इल्हाम होते हैं, कश्फ होते हैं, वो दीन के अहकाम नहीं होते, वो हुक्म नहीं होते कि उम्मत में नाफिज किए जाएं। यहाँ पर देख लो तुमने कितना बड़ा हुक्म उम्मत में नाफिज किया, और औलिया अल्लाह की शान में तुमने गुस्ताखी की और सबकी गर्दन पर पांव रखवाया। और हम कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा दावा नहीं किया होगा। इन लोगों ने, जालिम लोगों ने झूठ मंसूब किए हैं। अब झूठ भी ऐसे मंसूब किए हैं कि उनकी यानी नबूवत का दर्जा दे रखा है इन जालिम लोगों ने उनको। तो हमारा आज जाना सवाल है मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब से और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब, आओ ना मैदान में, अब इस हुक्म का जवाब दो ना। तुम तो कहते हो कोई हुक्म नाजिल नहीं होते थे, तो ये क्या है, इनका जवाब दो। कब तक अवाम को मामू बनाओगे? अब वो अवाम नहीं रही कि तुम जिस तरह घास खिलाते जाओगे ये खाते जाएंगे। अब वो अवाम नहीं है, जवाब दो, मैदान में आओ, या फिर कह दो कि हमारे बुजुर्गों ने वो दावे किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे।